بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، غزوہ احد کا واقعہ چل رہا ہے۔ تو غزوہ احد شوال کے مہینے میں سن 3 ہجری میں بمطابق جنوری کے مہینے میں 625 عیسوی میں ہوا تھا، کیونکہ وہاں ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کا نام احد ہے، تو وہاں یہ لڑائی چلی تھا، وہاں یہ لڑائی چلی ہے، اس کے واسطے اس کا نام بھی غزوہ احد رکھا گیا ہے، جس میں صحابہ کرام صرف 700 ہے اور مشرکین مکہ تقریباً 3000 ہے۔ تو کل کی تعلیم میں بات آ چکی ہے، مدینہ منورہ سے صحابہ 1000 نکلے لڑنے کے واسطے، لیکن بیچ میں کیا کو تو منافقوں کا سردار جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول ہے، اس نے پہلے سے مشرکین مکہ سے ہاتھ ملایا تھا، تو اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر مدینہ واپس ہوا، مدینہ آ گیا، یہ کہہ کر کہ رسول اللہ جو ہے ہماری رائے نہیں لیے، ہماری بات نہیں مانے اور نوجوانوں کے رائے پر فیصلہ کرے، ہم ان کے ساتھ نہیں آتے۔ کو ایک چال چلنے کے بعد 300 ساتھیوں کو لے کر وہ مدینہ منورہ روانہ ہو گیا۔ ایک تو مشورہ جو ہوا وہ بھی جو ہے ایسا ہی ہوا، مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجحان یہ تھا کہ مدینہ میں رہ کر لڑیں گے، لیکن جو لوگ غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوئے ان کی رائے اور نوجوانوں کی رائے یہ رہی نہیں، ہم مدینہ کے باہر جا کر لڑیں گے۔ ان کے رائے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رجحان کو بدل لیے، جا کو جنگ کے کپڑے پہننے کو آئے، ایک تو وہ ہوا، دوسرا یہ 1000 میں سے 300 آدمی واپس ہو جاتے ہیں، بچے کتنے 300 700، 1000 میں سے 300 واپس ہوتے ہیں تو بچے کتنے 700۔ مگر منافقین کا مقصد پورا نہ ہوا۔ منافق مقصد کیا؟ اگر ہمیں 300 لوگ واپس ہوں گے، بقیہ مسلمان بھی واپس ہو جائیں گے، مشرکین مکہ جیت جائیں گے، کیونکہ وہ نیت سے وہ لوگ واپس ہوتے ہیں راستے میں۔ مگر صحابہ ایسے تھے کہ اسلام کے واسطے مر مٹنے والے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینے والے تھے، یہاں تک جو ہے چھوٹے چھوٹے بچے بھی غزوہ احد میں جانے کے واسطے اپنا شوق کا اظہار کیا، جن کے بچوں کی جان بازی اور اسلام پر فداکاری کا جذبہ اور ولولہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے باہر جب لشکر اسلام کا جائزہ لیا اور چھوٹے لڑکوں کو واپس کرنے کو حکم دیا، تو رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ جو ابھی 9 عمر ہی تھے، یہ دیکھ کر پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے تھے۔ چھوٹا سا بچہ تھا، رافع اس کا نام، تو چھوٹا سا بچہ تھا، وہ اپنے پنجوں کے بل ایسا کھڑا ہو گیا، بڑا بچے کی طرح، کئی کو میں بھی اللہ کے راستے میں نکلوں گا، میں بھی جو اسلام کے واسطے اپنا جان دے دوں گا، تو وہ ارادے سے نکلے کہ اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے کہ دراز قد بن کر جنگ کے سپاہی رہ سکے۔ ایسا کھڑے تو ذرا بڑا دکھتا نا بچہ، تو میں بھی جو ہے لڑوں گا، میں بھی اللہ کے راستے میں نکلوں گا، وہ ارادے سے ذرا پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے۔ چنانچہ ان کی تدبیر کارگر ہوئی، تو ذرا ان کو چھوڑ دیا گیا، ان کو واپس نہیں کرے۔ اسی طرح جب سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ صغیر سن شمار کر لیے گئے، اور چھوٹے سے بچے ہیں سمرہ، انہوں بھی چھوٹے سے بچے ہیں، تو انہوں ذرا چھوٹے نظر آئے، ان کو واپس کرے، سمرہ کو واپس کرے، تو رونے لگے۔ کیا کرے؟ رونے لگے۔ عرض کیا رسول اللہ، اگر رافع شریک جنگ ہو سکتا ہے تو میں کیوں خارج کیا جا رہا ہوں، جبکہ میں رافع کو کشتی میں پچاڑ دیا کرتا ہوں۔ اور سمرہ کیا بولے؟ یا رسول اللہ، جب رافع کو تمہیں آؤ بولے، مجھے جاؤ بولے، حالانکہ ہمیں دونوں جب پہلے لڑ لیتے تھا میں اس کو ہرا دیتا تھا، اس سے میں بڑا طاقت والا ہوں، مجھے بھی لے چلو۔
کبو سمرا چھوٹے سے بچے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کرے، آخر دونوں کی کشتی کرائی گئی، آپس میں کشتی پوٹی ہے نا، وہ کرا دیا گیا رافع کو سمرا کو۔ تو سمرا نے رافع کو پچھاڑ دیا، سمرا نے جس کو واپس کرے وہ بچہ کیا کرے، رافع کو پچھاڑ دیے طاقت میں، اور وہ مجاہدین میں شامل کر لیے گئے۔ اب دونوں بھی چلو تمہیں دونوں چلو اللہ کے راستے میں، وہ دونوں کو لے کر چلے گئے۔ البتہ مسلمانوں کے دو قبیلے بنو سلمہ اور بنو حارثہ میں کچھ بزدلی سی ہو چلی تھی، مگر فداکاران مسلمانوں کے جوش اور ولولہ کو دیکھ کر ان کی ہمت بھی بلند ہوگی۔ البتہ دو قبیلے والے ذرا ہمت ہارے، کون کون؟ بنو سلمہ بھی بنو حارثہ۔ لیکن جب صحابہ جان دینے سے تیار ہو گئے تو ان کے اندر جو بزدلی تھی ختم ہو گئے، اب سب کے سب 700 لوگ نکلے اللہ کے راستے میں۔ سمجھ آ رہے بھی؟ غزوہ بدر میں 313 ہے، کتنے ہیں؟ 313 ہے، کافرہ 1000 ہے۔ غزوہ احد میں صرف مسلمان 700 ہے اور کافرہ 3000 تھے۔ کافر کہتے ہیں 3000 تھے، اس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، ابھی بچے بلوغ کے قریب تھے، انہوں بھی آئے۔ کیا نام؟ رافع، سمرا۔ غرض اس ولولہ اور جذبے کے ساتھ مجاہدین کا لشکر احد پہنچا، جوشر احد پہنچا، کیونکہ وہ لوگ بھی احد کے پاس ہے، وہ لوگ مکے سے نکل کو احد ایک پہاڑ ہے، پہاڑ کنے ہے، انہوں بھی پہاڑ کنے آئے۔ دونوں صفیں ایک دوسرے کے مقابلے میں صف آرا ہو گئی۔ اب دونوں کیا ہے؟ ادھر انہوں ادھر انہوں، ادھر جو ہے مسلمان ہے، پیچھے پہاڑ ہے، ادھر کافرہ ہے، ان کے پیچھے کیا بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا ہمارے پیچھے پہاڑ ہے ویسا صحابہ ایسا کھڑے، احد پیچھے ہے، احد کا پہاڑ پیچھے ہے اور کافرہ سامنے کھڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلام کو اس طرح صف آرا کیا، احد کو پس پشت لے لیا اور 50 تیر اندازوں کو حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کی کمان میں پہاڑ کی گھاٹی پر مقرر فرمایا۔ فتح و شکست کسی حال میں بھی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے تاکہ پشت کی جانب سے دشمن حملہ آور نہ ہو سکے۔ تو بولے کیا بولے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 50 تیر پھینکنے والے ماہرین کو وہاں پہاڑ کے جو پشت ہوتا ہے وہاں سے ذرا آنے کا چانسز رہے تو دشمن وہاں کھڑا کر دیے، تو 50 آدمی وہاں سے ہلنا نہیں، ہمیں ہار بھی جائے یا ہمیں جیت بھی جائے تو وہاں سے ہٹنا نہیں، کو 50 آدمیوں کو وہاں کھڑا کر کے اس میں سے ایک آدمی کو ذمہ دار بنایا، امیر بنایا، ان کا نام عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ ہے۔ ٹھیک ہے، کیا بولے؟ اگر تم یہ دیکھو دشمن بھاگ گیا تب بھی وہاں سے ہٹنا نہیں، اگر تم یہ دیکھو کہ ہمارے لاشوں کو پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، یعنی ہمیں ہار جائے تب بھی تم وہاں سے ہٹنا نہیں، کہو بول دیے، ان کو وہاں کھڑا کر دیے 50 آدمی آگے۔ اب جب جنگ شروع ہو گئی، دونوں صفیں بالمقابل آپس میں لڑنا شروع کرے، شجاعت دکھاتے لگے، شجاعت دکھانے لگے۔ ابھی جنگ کو کچھ زیادہ دیر نہ لگی تھی، مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور مشرکین مکہ کا لشکر درہم برہم ہو کر بھاگنے لگا۔ ابھی جب لڑائی شروع ہوا کہ نہیں ہوا کہ مسلمان کا پلڑا بھاری ہو گیا اور کافرہ بھاگنے لگے، کیونکہ مسلمان جوش میں تھے نا، پورے جوان قسم کے لوگ تھے، تو شروع میں مسلمان کا پلڑا بھاری ہو گیا، جیت گئے اور کافرہ کیا ہے؟ پورا بھاگ گئے، 3000 تھے بھاگ گئے۔ اور تو جب مال غنیمت جمع کرنے کا ارادہ کیا، اب کیا ہوگا؟ تو سب بھاگنے لگے نا، اب ان کا جو مال ہوتا ہے وہ اونٹا ہوں دو، گھوڑے ہوں دو، سامان ہوں دو، سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کافرہ۔ اب صحابہ کیا کرے؟ اس مال کو جمع کرنے کے واسطے سب ارادہ کرے اور مال کو جمع کر رہے، اونٹوں کو گھوڑوں کو سب کو جمع کر رہے ہیں، تو تیر اندازوں سے صبر نہ ہو سکا۔ وہ 50 آدمی ہیں نا تیر پھینکنے والے، ان کو صبر نہ ہو سکا اور وہ گھاٹی چھوڑنے پر آمدہ ہو گئے۔ کمان افسر یعنی ذمہ دار
حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ نے ہر چند روکا اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرو. کیا بولے؟ ہمارے نبی بولے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، ہمیں جیت بھی جائے یا ہمیں ہار بھی جائے ہم یہاں سے ہٹنا نہیں ہے. رک جاؤ وہ کو 50 آدمی کو ٹھہرائے، کوشش کرے تمہیں جانا کو انہوں سبھی جمع کر لے تو تمہیں جمع کرنا کو ہمیں سبھی یاس کھڑیں گے کو انہوں ذمہ دار بولے، لیکن سنے نہیں. وہاں سے 40 آدمی 50 میں سے 40 آدمی وہاں سے نکل گئے اور وہ مال کو جمع کرنے کے پیچھے پڑ گئے. اب وہ کتنے لوگ ہیں؟ 10 آدمی ہیں. مگر انہوں نے یہ کہہ کر کہ جگہ چھوڑ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جنگ تک محدود تھا. اب جب کہ جنگ ختم ہو گئی تو خلاف ورزی کیسی؟ کب بولے کہتے کیا ہم نبی بولے سو بات کیا ہوا؟ جنگ تک تھا، جنگ تو ہو گیا، کافر اب بھاگ جاتے ہیں، ہمیں جیت گئے. نبی کی بات وہاں تک ہی ہے، کب وہ سمجھ کو 40 لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں. یہاں نبی کے منشے کو پہچاننا ہے. نبی کئی کو بولے وہ بات، نبی کی بات کا منشا کیا چاہتے ہیں نبی، اس کو پہچاننا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو 50 میں سے 40 آدمی وہاں سے نکل جاتے ہیں. اب کیا ہوا دیکھو، ذرہ بعد میں فرق آ گیا، وہاں سے نکل گئے. ابھی مسلمان جیت گئے لیکن ذرا دیر میں کیا ہوتا گیا، حصول غنیمت کے شوق دے ادھر مسلمان 3 اندازوں سے جگہ خالی کرا دی. وہ 40 آدمی کیا کرے؟ مال غنیمت مال کو وہاں سے نکل کو آگے مال کو جمع کر رہے ہیں. ادھر جو ہے کافروں کا ایک لشکر ادھر سے بھاگتے ادھر آیا اور پہاڑ کے پیچھے جانا تھا. تو وہاں سے راستہ دیکھا، چھوٹی جو گھاٹی ہے دیکھا، تو نے یہ سمجھا کہ ہم اگر یہاں سے جو ہے مسلمانوں کے پیچھے آئیں گے تو مسلمان تو مال کو جمع کر رہے ہیں، پیچھے سے حملہ کر سکتے ہمیں. کیونکہ وہ جماعت جو جانے والی تھی بھاگ کو، انہیں پیچھے سے راستہ دیکھا تو اس گھاٹی میں سے اپنے گھوڑوں کو اپنے اونٹوں کو جو پیچھے سے لائے. ابھی خالد بن ولید رضی اللہ ابھی مسلمان ہوئے نہیں ہے، ان کی پوری جماعت پورے لشکر جو بھاگ رہی تھی اس گھاٹی سے پیچھے سے آگے. ابھی کافر ابھی سامنے سے پورے گئے نہیں، ابھی بھاگتے ہیں، بھاگتے پیچھے سے یہ لوگ آگے. اب سامنے کافر پیچھے کافر، بیچ میں کیا ہے؟ مسلمان تھے. کیا کر رہے تھے؟ مال غنیمت کو جمع کر رہے تھے. یعنی جنگ کے واسطے کھڑے نہیں، پورے کدھر ہو گئے، کوئی ادھر گیا، کوئی ادھر گیا، کوئی وہ کر رہا، کوئی یہ کر رہا. یہ گمان میں ہے کہ ہم جیت گئے، کافر بھاگ رہے ہیں بس. اب ہمت جرا، یعنی جنگ کا ارادہ نہیں نا. تو پیچھے سے جو ہے خالد بن ولید رضی اللہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنے جنگی دستہ کے ساتھ میدان خالی دیکھ کر گھاٹی کی جانب سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے. پیچھے سے جو ہے حملہ کرنا شروع کر دیے. اب آواز لگائے کہ ہم پیچھے سے حملہ کر رہے ہیں، تمہیں سامنے سے حملہ کرو. تو جو بھاگ رہے تھے وہ بھی رک گئے، وہ بھی سامنے سے حملہ کرنے لگے اور پیچھے سے انہوں حملہ کرنے لگے. بیچ میں مسلمان تھے. اب پتہ نہیں چلا ہمارے کون ہے پرائی کون ہے. کیا چلتا؟ آمنے سامنے ہے تو انہوں کافر ہے، انہوں ہمیں کو معلوم ہوتا. اب کیا ہوا؟ ادھر بھی کافر بیچ میں مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ مال غنیمت کو جمع کر رہے ہیں. کدھر ہو گئے. اب صحابہ کو پتہ نہیں چلا کہ ہمیں کون، ہمارے ساتھی کون، باہر والا کون. ایسا نہ معلوم ہونے کی وجہ سے آپس میں کچھ مسلمان مار لیے بھی، گردن اڑا دیے. بعد معلوم کہ ہمارا آدمی ہے، یہ ہمارا آدمی ہے. آپس میں ایسا ہوا، پیچھے سے یہ لوگ، سامنے سے وہ لوگ، پیچھے مسلمان، پتہ نہیں چلا ہمارا کون دوسرا کون. تو آخر میں جو ہے مسلمان گھبرائے، ٹینشن میں آ گئے. ارے یہ کیا؟ اچانک حملے سے ان کے پیر اکھڑ گئے، صحابہ کے پیر اکھڑ گئے، کانپنے لگے، ٹینشن میں آ گئے. کیا کرنا معلوم آنی. اس طرح فتح و نصرت ایک بیک شکست میں گئی. کیا ہے؟ ایک دم جو ہے اب کافروں کا پلہ بھاری ہو گیا، مسلمان ہار گئے. مسلمان کیا ہے؟ ہار گئے.
اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد پیش ابو بکر، عمر، علی، طلحہ، زبیر رضی اللہ عنہم جیسے فداکار موجود تھے۔ اب نبی کے گول کون تھے؟ بڑے بڑے صحابہ ہیں، ابو بکر ہے، عمر ہے، علی ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے، بڑے بڑے جان دینے والے صحابہ ہیں، مگر مسلمانوں کے فرار دشمنوں کو موقع مل گیا، کیونکہ سب جو کھچڑی ہو گیا تھا، ادھر پال ادھر ہو گئے تھے۔ آنگے نبی کے حفاظت میں بڑے بڑے صحابہ تھے، جیسا کوئی بڑا آدمی ایم ایل اے پہ جاتا ہے، اس کے پیچھے پولیس ہوتی ہے اس کی حفاظت کے واسطے، ہے نا، پولیس ہوتی ہے تاکہ اس پر کوئی حملہ نہ کرے۔ ویسا جو نبی کے گول جو ہے بڑے بڑے صحابہ ہے، لیکن اتنا گھمسان لڑائی ہوئی، اپنا کون پرائے کون پتہ نہیں چلا، تو ایک کافر آیا، آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کو پتھر لے کر کھینچ کے چہرے پہ مارا، بڑا پتھر لیا نبی کو دیا مارا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت مبارک شہید ہو گیا، گر گیا۔ نبی کے سامنے کے دانت ایسا مارا تو دانت نکل گیا تھا، خون جاری ہو گیا۔ اب پتھر کے صدمے سے قریب کی ایک گھاٹی میں گر گئے، اتنا زور سے اس نے پتھر مارا، وہ پتھر لگنے سے ہم نبی سامنے ایک گھاٹی ہے، ایک گھڑا ہے، اس میں گر گئے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنبھلنے بھی نہ تھے، ایک مشرک نے پکار دیا، ایک مشرک پکارا لوگوں کو، ان محمد قد ماتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ تو وہ ایک کافر جو ہے پورے بڑا آواز میں بول دیا، بڑی آواز میں سب کچھ سنا سر کا، بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے، گڑھے میں گرے۔ تو وہ بات سننا تھا، ایک تو صحابہ کو معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ اب کیا کرے، کیسے لڑے، دوسری بات یہ بات معلوم ہوئی، یہ بات سننے میں آئی کہ نبی کا انتقال ہو گیا۔ اس آواز نے مسلمانوں میں اور زیادہ انتشار اور سخت بے چینی پیدا کر دی۔ پہلے سے بے چین تھے مسلمان صحابہ، کیسے لڑے، اب دوسری بات یہ بات معلوم ہوا کہ نبی کا انتقال ہو گیا، اب کس کے واسطے لڑے، کیسے لڑے، ہمت ہار گئے صحابہ ہمت ہار گئے۔ غزوہ احد میں، غزوہ بدر میں کیا ہوا تھا؟ صرف 313 تھے، سب کا یقین اللہ کے ذات پر تھا، نبی کیا بولے کہ وہ سنے، اور اللہ پاک کی مدد ہوئی، برسات ہوئی، فرشتے آئے، اور 70 کافرہ مارے گئے، 70 کافرہ مارے گئے اور مسلمان جیت گئے۔ لیکن احد کی لڑائی میں معاملہ الٹا ہو گیا، معاملہ الٹا ہو گیا، مگر مسلمان فوراً سنبھالے اور ثابت قدم صحابہ نے للکارا، اگر یہ خبر صحیح ہے، اگر یہ بات صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے، تو اب ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ آؤ جنگ کا فیصلہ کریں گے، دم لو۔ کیا بولے صحابہ؟ چلو اگر یہ بات صحیح ہے، اب نبی کے واسطے تک زندہ ہے، اب نبی شہید ہو گئے، ہم بھی شہید ہو جائیں گے۔ کچھ بھی ہوگا تلوار پھینک ڈال، مارو، تو ایسے کھڑے ہو گئے صحابہ، ہمارے مار لوگوں کو چھوڑ دیے تلواروں کو۔ اس صدائے حق نے مسلمانوں کے دل میں غیرت کا جذبہ پیدا کر دیا، وہ سب پلٹ پڑے، حملہ آور ہونے کی غرض سے سمٹ کر ایک جگہ ہو گئے، مگر نقشہ جنگ بدل چکا تھا اور قریش اپنی کامیابی کا نازا ہو کر میدان سے الگ ہو چکے تھے۔ مسلمانوں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو جلوہ جہاں آرا پر نظر پڑتے ہی ان کے دل میں بھی سکون پیدا ہو گیا، اور پروانہ وار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے۔ غار میں گر جانے سے، گڑھے میں گر جانے سے خود سر میں گھس گیا، وہ لوہے کی ٹوپی ہوتی نا، گڑھے میں گرنے سے ٹوپی کیا ہوا تو گھس گیا تھا چہرے میں، پورا ایسا گھس گیا تھا، اور زرہ کی کڑیا کی زد میں چہرے مبارک اور بازوں پر بھی ہلکے زخم ہو گئے، وہ زرہ جو ہے اندر چپ گیا تھا، ایک تو وہ جو لوہے کی ٹوپی ہے وہ بھی چہرے میں گھس گیا، اور دانت ایک دانت میں نکل گیا تھا، خون جاری ہو گیا تھا، وہ زرہ کی وجہ سے زرہ اندر گھس گئے تھے ہاتھ پیر میں۔ تو حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہ اس لوہے کی ٹوپی کو سر سے نکالا،
سر سے اڑلو ٹوپی کو ایسا نکالے اور زخموں کو دھویا، پانی سے کیا کرے پورے چہرے کو دھوئے، خون کو دھوئے، اور ایک وقت بوریا ہے، بوریا کو جلائے، جہاں زخم ہے وہاں لگا ڈالے، زخم پر بوریا جلا کو لگا ڈالے، جس سے خون بند ہو گیا، جس سے خون بند ہو گیا۔ اس طریقے سے کیا ہے کہ جنگ کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جنگ مکمل ہوتا ہے۔ سمجھ رہے بھائی؟ تو اس واقعے سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ نبی کیا بولے کہ وہ کام کرنا ہے، اور نبی کی منشے کو پہچاننا ہے۔ نبی کیا بولے، تمہیں 50 آدمی وہاں سے ہٹنا کو بولے، انہوں کیا کرے، وہاں سے ہٹ گئے، جس کی وجہ سے جیتنے والے مسلمان ہار گئے۔ آج بھی اگر ہمیں نبی کے باتوں کو چھوڑ دیں گے، منمانی زندگی گزاریں گے، تو غیر ہم پر غالب ہو سکتا ہے، اور اگر ہمیں نبی کے باتوں پر زندگی گزاریں گے، نبی کیا بولے گی، اللہ کا کیا حکم ہے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گی، تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی ہے، پھر اللہ پاک ہمیں غالب کریں گے۔ سامنے آ رہے بھی انشاءاللہ بھی جو ہے واقعہ ہے، سبق کی تعلیم بات آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اس دعا اللہ پاک ہم سب کو نبی کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اصبحنا و اصبح الملک للہ رب العالمین۔ اللہم انا نسألک الخیر من هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبرکته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔